जनरल उर्दू के क्लास में आप सभी तलबा और तालिबात का खैर मकदम है। आप जहाँ भी हों खुश रहें, अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें, इसकी दुआ करता हूँ। हिस्सा नज़्म की तीसरी नज़्म आज पढ़ी जाएगी। ये नज़्म अख्तर उल ईमान की नज़्म है जिसका उन्वान है एतमाद। एतमाद बमानी एतबार, भरोसा और यकीन, यानी एतमाद को एतबार भी माने में आता है, भरोसा और यकीन। तो हम सबसे पहले इस नज़्म को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे बात की जाएगी। नज़्म ये पेज नंबर 139 यानी 139 में है और ये 4th यूनिट में है। नज़्म का उन्वान है जैसा बताया गया है एतमाद। बोली खुद सर हवा एक ज़र्रा है तू, यूं उड़ा दूंगी मैं, मौज दरिया बढ़ी, बोली मेरे लिए एक तिनका है तू, बोली मेरे लिए एक तिनका है तू, यूं बहा दूंगी मैं आतिशे तुंद की, एक लपटने कहा मैं जला डालूंगी, मैंने चेहरे से अपने उलट दी निकाब और हंसकर कहा मैं सुलेमान हूँ, इब्ने आदम हूँ मैं, यानी इंसान हूँ। नज़्म मुकम्मल हो जाती है। जैसा कि बताया इसमें इस नज़्म में 4 अशार पे मुश्तमिल ये नज़्म है और इस नज़्म के खालिक, इस नज़्म के शायर अख्तर उल ईमान हैं। अख्तर उल ईमान की पैदाइश 1915 को यूपी के ज़िला बिजनौर तहसील नजीबाबाद में हुई और 9 मार्च 1996 को आपका इंतकाल हो जाता है, यानी आप इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। आपके वालिदैन की माली हालत बहुत ख़राब थी, चुनांचे बहुत कम सिनी में, बहुत कम उम्री में आपको दिल्ली आना पड़ा और फिर आपका दाखिला एक यतीम खाने में करा दिया गया। आप एक यतीम खाने में दाखिल हो जाते हैं और एक अरसे तक बहुत तंगदस्ती में ज़िंदगी गुजारते हैं। एक ऐसा वाक़या उनकी ज़िंदगी में रोनुमा होता है जिससे उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। जब वो दिल्ली के गली कूचों में घुमा करते थे तो अक्सर उनकी एक अशफाक नामी आदमी से मुलाकात हो जाती थी, आमना सामना हो जाता था। वो शायर था और अपना कलाम गागा कर बेचा करता था, जो 4-6 सफ़ात पे मजमूआ कलाम होता था। आप अक्सर उसको सुनते थे, उसको देखते थे। एक दिन यूं ही उनके जहन में ये बात आई कि ऐसे शेर तो मैं भी कह सकता हूँ, और ये ख्याल आना था कि उसी दिन से आप शेर गोई की तरफ माइल हो गए। उस वक्त गज़ल गोई का दिल्ली में, वो पुरानी जो दिल्ली का इलाका है, गज़ल गोई के लिए बहुत साजगार था। चुनांचे आपने शायरी की शुरुआत भी गज़ल गोई से की, फिर धीरे धीरे नज़्म निगारी की तरफ माइल हो गए। यतीम खाने से फारिग होने के बाद आप फतेहपुरी मुस्लिम हाई स्कूल में दाखिला लेते हैं और फिर वहाँ से फारिग हो जाते हैं। वहाँ से फरागत के बाद एंग्लो अरबिक कॉलेज में आप दाखिला लेते हैं। वहाँ से फारिग होने के बाद आप एमए करने के लिए, उर्दू में एमए करने के लिए आप शोबे उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं, लेकिन इसे मुकम्मल नहीं कर पाते। तलाश माश के लिए मुंबई का सफ़र करते हैं और वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में आप काम करने लगते हैं। फिल्मों के लिए आप मुकालमा लिखने लगते हैं। बहुत जल्द आपका शुमार बेहतरीन मुकालमा निगारों में होने लगता है और आपके मुकालमे को बहुत पसंद किया जाने लगा। लेकिन उन्होंने शायरी को हमेशा अलग रखा। उर्दू शायरी को
اپنی جو فلمی زندگی تھی اس سے الگ رکھا. آپ کی 2 شعری مجموعے ہیں، یادیں اور بنت لمحات، اور ان کی مشہور نظم ایک لڑکا ہے. اختر الایمان ایک علامتی شاعر ہیں، اس لیے ان کی نظمیں غور و فکر کا مطالبہ کرتی ہیں. ان کی چھوٹی چھوٹی نظموں میں شدت احساس پوری طرح جلوہ گر ہے. 1963 میں فلم دھرم پتر کے لیے بہترین مکالمہ کے لیے آپ کو فلم فیئر ایوارڈ دیا جاتا ہے، اور پھر مکالمہ کے لیے ہی 1966 میں فلم وقت کے لیے آپ کو فلم فیئر ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے. فلم وقت میں بلراج ساہنی، راج کمار، سنیل دت اور ششی کپور جیسے مشہور و معروف اداکاروں نے کام کیا تھا. اردو میں خدمات کے لیے 1962 میں ساہتیہ اکیڈمی دہلی نے ان کی شعری مجموعے یادیں کے لیے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا. چند مختصر جملوں میں میں نے اختر الایمان کے متعلق آپ کو بتایا، ان کے سوانح خاکے کو میں نے پیش کیا. یہ بایوگرافی آپ سے کہیں، جس سے اب آپ کو ان کی جو نظم ہے اعتماد، اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی. یہ نظم اعتماد بھی ایک علامتی نظم ہے، جیسا میں نے اپنی گفتگو میں بھی کہا کہ وہ ایک علامتی شاعر ہیں، سمبولک شاعر ہیں. یہ نظم بولی خود سر ہوا ایک ذرہ ہے تو، یوں اڑا دوں گی میں موج دریا بڑی. بولی میرے لیے ایک تنکا ہے تو، یوں بہا دوں گی میں آتش تند کی. ایک لپٹ نے کہا میں جلا ڈالوں گی، میں نے چہرے سے اپنے الٹ دی نقاب، اور ہنس کر کہا میں سلیمان ہوں، ابن آدم ہوں میں، یعنی انسان ہوں. آپ جانتے ہیں کہ آگ میں بہت طاقت ہوتی ہے. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہوا میں بہت طاقت ہوتی ہے. آندھی طوفان کہاں سے کہاں انسان کو اور انسان کے ساتھ ساتھ درختوں کو، مکانوں کو اڑا کے لے جاتی ہے. تو جب تک سلیمان ایک انسان ہے، ان کے چہرے پہ نقاب ہے، جب تک وہ نقاب ان کے چہرے پہ ہے، وہ غرور میں، گھمنڈ میں، آگ بھی کہتی ہے، ہوا بھی کہتی ہے. آگ کہتی ہے جلا دوں گی، ہوا کہتی ہے اڑا دوں گی، دریا کہتی ہے میں بہا دوں گی، بہا کے لے جاؤں گی، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، تو معمولی سا میرے لیے ایک تنکا ہے. لیکن جب وہ اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں میں ابن آدم ہوں، میں سلیمان ہوں، ابن آدم ہوں یعنی انسان ہوں. ابن آدم یعنی آدم کی اولاد، انسان. انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے. سلیمان سمبولک ہیں، سلیمان علیہ السلام جنہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اتنی طاقت دے، پوری دنیا کی بادشاہت عطا کر، اور نہ صرف انسانوں پر بلکہ چرند پرند جانوروں پر، دریاؤں پر، سمندروں پر، صحراؤں پر، پہاڑوں پر، سب پہ میری حکومت ہو. اللہ نے ان کی دعا قبول کی تھی. آپ جانتے ہیں کہ انسان سب پہ قادر ہے، ہر چیز اس کے بس میں ہے. آگ یقیناً بہت طاقتور ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب آگ کسی بلڈنگ میں، کسی عمارت میں لگ جاتی ہے، یا آتش فشاں پہاڑ میں دیکھیں، وہاں بھی ہوائی جہاز سے اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے، کیمیکل کے ذریعے، پانی کے ذریعے اسے بجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر انسان بجھانے پہ کامیاب ہوتا ہے. اسی طرح کسی بلڈنگ میں، کسی فیکٹری میں کہیں آگ لگ جاتی ہے تو فائر بریگیڈ کے ذریعے آگ بجھایا جاتا ہے. انسان اس پہ بھی قادر ہے. اسی طرح ہوا کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، پانی کو بھی روکنے کی، جب فلڈ آتا ہے باڑھ سیلاب، تو اس کو بھی روکنے کی انسان کوشش کرتا ہے. تو انسان ہر چیز پہ قادر ہے. یعنی سب سے زیادہ دنیا میں اگر کوئی سپر پاور ہے تو وہ انسان ہے. آپ دیکھیے کہ سب سے خونخوار جانور شیر، اس کو انسان جنگل سے پکڑ لاتا ہے،
اور پھر اس کو تربیت کرتا ہے اور اس کو ایک چھری کے سارے اپنی انگلی کے سارے پر سرکس میں نچاتا ہے، زو میں نچاتا ہے۔ ہاتھی جیسا اتنا طاقتور جانور، بڑا جانور، اس کو بھی انسان اپنا غلام بنا کے چھوڑتا ہے۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا۔ علامہ اقبال کا وہ شعر کہ نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ گویا کہ یہ ساری چیزیں جو بنائی گئی ہیں، پوری کائنات جو بنائی گئی ہے، وہ تمہارے لیے ہے۔ آگ بھی تیرے بس میں ہے، ہوا بھی تیرے بس میں ہے، اور یہ دریا، یہ پانی، یہ سمندر، یہ اب تمہارے بس میں ہے۔ انسان کو اللہ نے بہت طاقتوں سے نوازا ہے، اور یہ انسان کے اندر طاقت تب پیدا ہوتی ہے علم کے ذریعے۔ تو آپ کو جو بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ خود دل لگا کے پڑھیں، جو ویڈیوز جا رہا ہے، اس ویڈیو کو بہت سنجیدگی سے، سکون سے آپ اسے بار بار سنیں، اور سننے کے بعد پھر پڑھنے کی کوشش کریں، اور جب 2 4 5 بار پڑھ لیں تو پھر لکھنے کی کوشش کریں، مشق کریں۔ اسی سے تو علم ہوگا، علم اسی سے آتی ہے، اور جب علم آئے گی تو آپ سب سے طاقتور ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔